मान पार्क लाहौर से जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद तक फैली हुई साजिश के ताने बाने। ज़मान पार्क लाहौर से 40 अफराद को गिरफ़्तार किया गया और इस्लामाबाद से 60 पीटीआई के अरकान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़मान पार्क हमला एक मुनज़्ज़म साजिश का शाखसाना है। तफसीलात 18 मार्च को इमरान खान साहब की सेशन अदालत इस्लामाबाद में हाज़िरी थी। गुज़श्ता कई हाज़िरियों पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब बसिलसिला तोशाखाना केस बावजूद हाज़िर ना हो सके थे और अब अदालत ने इमरान खान साहब के मुताबिक उनकी जान को ख़तरा है, इस केस को सेशन कोर्ट की बजाय जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सुनने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। इमरान खान के 13 मार्च को गैर हाज़िरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, जबकि अदालत में खान साहब पेश ना हुए थे। लिहाजा पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए वारंट डिलीवरी के लिए लाहौर पहुंची और फिर सारा दिन ज़मान पार्क में खान साहब के हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पें होती रहीं। ये 14 मार्च की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी को PSL मुनक़दा लाहौर के पेश नज़र कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, इन अहकामात को गिरफ़्तारी को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मुख्तसरन ये कि एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जनाब ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में तोशाखाना केस में 18 मार्च तक खान साहब के बिला ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए। उन्हें इस तरह हालात ऐसे हो गए थे कि खान साहब को इस्लामाबाद हर कीमत पर 18 मार्च को पहुंचना था। इमरान खान साहब ने इस हाज़िरी के लिए अंडरटेकिंग भी दे दिए थे, लिहाजा अब 18 मार्च को इस्लामाबाद हाज़िरी के सिवा कोई चारा ना था। यहाँ से ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक साजिश के तारो बोझ जो हैं वो फैलाए जाते हैं। इंतहाई राजदारी से 17 मार्च को ज़मान पार्क की तलाशी के वारंट हासिल कर दिए गए। 18 मार्च को खान साहब के इस्लामाबाद रवाना होने का इंतज़ार किया गया। लिहाजा जो ही खान साहब अपने कारकुनान और पार्टी लीडर्स के हमरा लाहौर से रवाना हुए, निगरान हुकूमत पंजाब ने सोचे समझे मुनज़्ज़म मनसूबे के मुताबिक ज़मान पार्क का मुहासरा कर लिया। ज़मान पार्क में इस वक्त इमरान खान साहब की अहलिया घर में अकेली थी, 7 चांदी के मुलाजमीन थे। इसके अलावा खान साहब के चंद मुखलस कारकुन भी थे। सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाहौर और डॉल्फिन फोर्स और एंटी राइट फोर्स के तकरीबन 4000 के करीब, या कम से कम भी हुए तो 3000 तो ज़रूरी होंगे, उन्होंने ज़मान पार्क पर दावा बोल दिया। कैनाल रोड, माल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और तमाम जो इलाके थे इर्द गिर्द के तमाम रास्ते जो ज़मान की तरफ आते थे, तमाम के तमाम कंटेनर्स लाकर बंद कर दिए गए थे। पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए थे कि यहाँ से कोई बंदा पैदल भी आगे नहीं आना चाहिए। ये ऑपरेशन 4 SPs, 2 ख़वातीन SPs और ASP की क़यादत में तरतीब दिया गया था। तकरीबन 4000 पुलिस एहलकारान ज़मान पार्क पर चढ़ दौड़े। इस्तकबालिया कैंप, खैमों की लंबी कतार बनी हुई थी और एक लंगर खाना था। ये सब कुछ क्रेन की मदद से तोड़ फोड़ के रख दिया गया। कारकुनान बहुत थोड़ी तादाद में थे, उनमें से भी 40 के करीब गिरफ़्तार कर लिए गए और बाकी लोग पुलिस की इस भारी नफरी को देखकर ज़मान पार्क से पीछे हट गए थे। ज़मान पार्क में लगे तमाम तर बैनर्स, फ्लैक्स, होर्डिंग्स फाड़ दिए गए। ज़मान पार्क का बड़ा गेट क्रेन की मदद से उखाड़ कर दूर फेंक दिया गया। ज़मान पार्क के अंदर से अभी कुछ कारकुन मज़ामत कर रहे थे, लिहाजा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। क्रेनों की मदद से ज़मान पार्क में लगे तमाम पौधे काट दिए गए और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उनको दूर फेंक दिया गया। शेलिंग खान साहब के घर के अंदर की जा रही थी, अब उनकी रिहाइश गाह के अंदर भी की जा रही थी। मलिका इत्तेज़ाज़ असद साहब के घर को भी शेलिंग और आंसू गैस का निशाना बनाया गया। इत्तेज़ाज़ असद साहब वापस आए तो उन्हें घर के अंदर जाने से रोक दिया गया। सोशल मीडिया तो सारा खान साहब के हमरा इस्लामाबाद जा चुका था, लिहाजा कोई 1-2 मीडिया वर्कर जो थे वही कवरेज करते नज़र आए। पुलिस ज़मान पार्क में दाखिल होने के बाद खान साहब के घर के अंदर दाखिल हो गई और छतों पर भी चढ़ गई। एक पुलिस वाला हाँफता काँपता छत से नीचे आया
اور پولیس سے کہنے لگا کہ چھت پر اسلحہ سے مسلح ایک شخص جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے۔ تاہم صاف لگتا تھا کہ یہ سپاہی جھوٹ بول رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات ہی ایسے نہیں تھے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ کوئی ایسی بات ہوتی تو کسی کو کچھ لگتی گولی یا وہ خود زخمی ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ تاہم یہ لوگ خان صاحب کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے، ایک بہانہ مل گیا، اور دعویٰ کیا کہ 5 کلاشنکوف گولیاں اور پٹرول بم بنانے کا سامان ملا ہے۔ گھر میں بشرا بی بی کے علاوہ چند ایک ملازم تھے جنہیں پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ دیواروں کو توڑ دیا گیا، آٹے کی بوریاں، صوفے، پھل بڑی مقدار میں تھا، سبزیوں کے ڈھیر پڑے تھے، اس کے علاوہ جوس کے ڈبے وغیرہ بہت کچھ جو تھا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اور بہت کچھ گھر کے اندر سے لوٹ لیا گیا، جس کو ہاتھ میں جو لگا اس نے وہی لے لیا۔ اور ان کے قریب ہی رہنے والی ان کی بہن نے آ کر پوچھا کہ سرچ وارنٹ دکھائیں، تو انہیں نہیں دکھائے گئے، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تمام محلے کی عورتیں بشرا بی بی کے پاس آ گئیں، اور انہوں نے پولیس والوں سے باشکاف الفاظ میں کہا کہ اگر بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ کوشش آپ کی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا یہ سازش مکمل طور پر اس لیے ناکام ہو گئی ہے کیونکہ پولیس والوں کا منصوبہ تھا کہ جب عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ارکان، پارٹی لیڈرز وغیرہ زمان پارک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے تو پیچھے مزاحمت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور ہم خان صاحب کے گھر کی تلاشی لیں گے، جس سے ہمیں بڑی مقدار میں اسلحہ ملے گا، گولہ بارود ملے گا، اور پٹرول بم بڑی تعداد میں تیار شدہ ملیں گے۔ جبکہ انہیں صرف پولیس والوں کے بقول 5 کلاشنکوف، گلیلے، گنچے، پتھر، چند ایک شیشیاں پٹرول کی، اس کے علاوہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ زمان پارک لاہور سے اب اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ زمان پارک لاہور سے خان صاحب کا قافلہ روانہ ہوا، وہ تقریباً 4 بجے کے قریب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد گیٹ کے باہر پرامن طریقے سے پہنچ گیا۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے خان صاحب کو احاطۂ عدالت میں جانے کو کہا، جبکہ محافظ سیکورٹی اور پارٹی لیڈرز کو گیٹ پر ہی روک دیا گیا۔ یہ پولیس والوں کا سازشی منصوبہ تھا کہ خان صاحب چند ورکرز یا پارٹی لیڈرز کے ساتھ احاطۂ عدالت میں جائیں گے، اور عامل احاطہ عدالت سے ہی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے، اور پھر انہیں لے کر احاطۂ عدالت سے باہر گیٹ کے ذریعے باہر نکل جائیں گے، اور ہم پنجاب پولیس انہیں لے کر آگے منتقل کر دے گی، اور بالآخر خان صاحب کو کوئٹہ یا مچھ جیل یا کس طرح سے منتقل کر دیا جائے گا، اور لیول پلینگ فیلڈ کے منصوبے کے تحت نواز شریف کو پاکستان لانے کی راہ ہموار کی جائے گی۔ اس سازشی منصوبے کو عمران خان صاحب سمجھ گئے تھے، لہذا وہ لاہور سے اسلام آباد تک کارکنوں کے گھیرے میں رہے، اور یہاں بھی ان کے خلاف ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جب یہ ٹول پلازہ کراس کریں گے تو پچھلی جو ان کے ساتھ گاڑیوں کا قافلہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا، لہذا عمران خان صاحب کو آگے جانے دیا جائے گا، پھر آگے جا کے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ لیکن خان صاحب ہر چیز کو سمجھ رہے تھے، انہوں نے جو بھی ٹول پلازہ کراس کرتے آگے جا کے گاڑی کھڑی کر لیتے، پولیس والے کہتے ہیں آگے چلیں، وہ کہتے نہیں جاتا، پیچھے میرا قافلہ نہیں آئے گا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ان کی گاڑی کے اوپر بھی بڑے ورکرز تھے، اور پیچھے بھی اور آگے بھی، لہذا پولیس والوں کی کوئی پیش نہیں گئی، اور ان کا وہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو اس سازشی منصوبوں کے عمران خان سمجھ، لہذا وہ لاہور سے اسلام آباد تک کارکنوں کے گھیرے میں رہے، اور یہاں بھی انہوں نے پارٹی ورکرز کے بغیر احاطۂ عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے جو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانے سے اپنی پارٹی کارکنوں کے بغیر انکار کر دیا۔ گیٹ پر پی ٹی آئی کارکنوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، لہذا پولیس کی طرف سے انہیں پیچھے ہٹانے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، اور پھر لاٹھی چارج بھی شروع کر دیا گیا۔ کارکنوں نے بھی پتھراؤ کیا، گلیلیں سنبھال لی، اور جن کے پاس ڈنڈے تھے انہوں نے ڈنڈے پکڑ لیے اور پولیس کے سامنے ڈٹ گئے۔ ہر طرف بلکہ احاطۂ عدالت میں بھی آنسو گیس کا دھواں پھیل رہا تھا، بلکہ عدالت کے اندر بھی اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج جناب ظفر اقبال صاحب آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب گیٹ پر پہنچ چکے ہیں، تو ابھی تک عدالت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ اس پر انہیں کہا گیا کہ باہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کہا کہ گیٹ پر ہی ایسا کریں کہ خان صاحب سے جا کر حاضری لگوا کر انہیں جانے دیں، کیونکہ ہم کوئی خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم امن چاہتے ہیں۔
لہٰذا گوہر صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان حاضری رجسٹر انہوں نے لیا اور خان صاحب کی گاڑی جو گیٹ کے کافی پیچھے کھڑی تھی، لہٰذا وہ گوہر صاحب رجسٹر لے کر گاڑی کے قریب پہنچے، خان صاحب کی حاضری لی اور پھر انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، عدالت نے آپ کو اجازت دے دیا جانے کی، آپ کی حاضری ہو گئی ہے۔ اسی دوران کارکن اور پولیس میں جھڑپیں جاری تھیں، 5 موٹر سائیکل 2 گاڑیاں جلا دی گئی تھی، کئی گاڑیوں کے پولیس کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے تھے۔ تاہم خان صاحب کی روانگی کے بعد حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک حیران کن واقعہ اس فائل کی گمشدگی کا بھی ہے، جس پر عمران خان صاحب سے دستخط لینے کے بعد ایک ایڈیشنل سیشن جج کو واپس جمع کروانی تھی۔ ایک ویڈیو میں فائل دیکھا جا سکتا ہے کہ فائل عمران خان صاحب کے وکیل گوہر خان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس پر ابھی دستخط نہیں کیے گئے تھے۔ دوسری ویڈیو جو گوہر خان صاحب کے سامنے آئی ہے، اس میں فائل دستخط کروانے کے بعد گوہر خان کے ہاتھ میں فائل نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ گوہر خان صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ حاضری دستخط والی فائل دستخط کروانے کے بعد میں نے ایس پی کو دے دی تھی۔ اسلام آباد میں سابق MNA امجد نیازی سمیت 60 PTI اہلکاران کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھی وہ سازش جو رچائی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک تو انسان منصوبہ بناتا ہے اور ایک اللہ کی ذات منصوبہ بناتی ہے، اور اللہ کی ذات جو منصوبہ بناتی ہے وہ زیادہ پاورفل، زیادہ طاقتور اور اپلیکیبل ہوتا ہے۔ تھینک یو جی، سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ۔